الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، گزشتہ 3 جمعہ سے اس موضوع پر بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اگر لازم ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے، محبت بھی لازم ہے، اطاعت بھی لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آئیڈیل اور ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہے، اللہ کا جو منشا ہے، اس منشے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عملی طور پر اس کو کر کے دکھلایا ہے کہ اللہ کا منشا کیا ہے اور اللہ کے منشے کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے اور اس منشے کو پورا کرنے کا انداز اور طریقہ کیا ہے۔ لہذا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھا ہے۔ اب انسان جو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے
اس زندگی میں انسان کبھی اس کا روپ بیٹے کا ہوتا ہے، کبھی اس کا روپ شوہر کا ہوتا ہے، کبھی اس کا روپ باپ کا ہوتا ہے، کبھی اس کا روپ دادا کا ہوتا ہے، کبھی اس کا روپ نانا کا ہوتا ہے، کبھی اس کا روپ داماد کا ہوتا ہے، کبھی وہی انسان کسی کا افسر بنتا ہے، کہیں وہ ایک تاجر ہوتا ہے، کہیں ایک دکان کا مالک ہوتا ہے، کہیں وہی ملازم ہوتا ہے، کہیں وہی افسر ہوتا ہے۔ انسان ایک ہی ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نام تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس کا مرتبہ بدلتا ہے، کئی تبدیلیاں ایک ہی انسان کے اندر آتی ہیں۔ کبھی بچہ تھا تو وہی کہیں باپ بن گیا، اب تک بیٹا تھا کل ہو کے باپ ہو گیا، کسی دور میں وہ داماد تھا تو کسی دور میں وہی سسرا بنا ہے، کسی زمانے میں وہ ملازم تھا تو کسی زمانے میں وہ مالک بنا ہے۔ ایک ہی انسان ہے، وہ کئی روپ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حیات دی ہے تو انسان ان تمام ادوار سے گزرتا ہے، کئی دور اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ کیا ہو گیا بھائی آخر؟ ہر جمعہ ایک تماشا کرتے رہتے ہیں۔ کئی دور سے انسان گزرتا ہے، ہر دور میں انسان، چاہے وہ بچپنے کا دور ہو، جوانی کا دور ہو، باپ کا روپ ہو، بیٹے کا روپ ہو، جس روپ میں بھی انسان رہتا ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کس انداز سے اسے زندگی گزارنا چاہیے اور کس انداز سے اسے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے بہترین نمونہ تمہارے رسول کی ذات کو بنایا ہے۔ جب آدمی کے سامنے کسی چیز کا نمونہ ہوتا ہے تو نمونے کو دیکھ کر سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے بنسبت کسی چیز کے پڑھ کے سمجھنے سے۔ اسی لیے پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ جو چیز تھیوری میں نہیں سمجھ میں آتی وہ پریکٹیکل میں آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کچھ فرمایا ہے اس کو عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے رسول کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ کہ تم رسول کی ذات کو دیکھو، اگر تم بیٹے ہو تو ایک بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے،
تو تم اپنے رسول کے حالات پڑھو کہ ایک بیٹے کے روپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہے۔ اگر تم باپ ہو تو ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک باپ کو اس کی ذمہ داریاں کیسے نبھانا چاہیے؟ ایک باپ ہے تو بچوں کی تربیت کیسا کرنا چاہیے؟ ایک باپ ہے تو بچوں کو کے ساتھ کس اخلاق کا مظاہرہ ان کے سامنے کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے حضور کی ذات کو رکھا اور فرمایا کہ اگر تم بیٹے ہو تو محمد رسول اللہ کو دیکھو کہ بیٹے کے روپ میں وہ کیسے رہے۔ اگر تم باپ ہو تم فاطمہ کے باپ کو دیکھو کہ فاطمہ کے باپ کیسے تھے۔ اگر تم شوہر ہو تو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کو دیکھو کہ ایک شوہر کے روپ میں انہوں نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا برتاؤ اور کیسا سلوک کیا۔ اگر تم شوہر ہو تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کو دیکھو کہ پریکٹیکلی حضور کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، تو ایک شوہر ہو تو شوہر کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک باپ ہے تو باپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک بیٹا ہے تو ایک بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے؟ اگر تم ملازم ہو، کسی کے پاس ملازمت کرتے ہو، نوکری کرتے ہو، تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں ملازمت فرمائے تھے۔ اگر تم کسی سے مشترکہ کاروبار کر رہے ہو، اگر پارٹنرشپ ہے، کسی کا مال لے کے تم محنت کر رہے ہو، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت کرنے والے محمد الرسول اللہ کو دیکھو کہ وہ انہوں نے کیسے تجارت کی۔ اگر کوئی کسی علاقے کا حاکم ہے، حکومت کرتا ہے، تو پھر مدینہ منورہ کے حاکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ اگر کوئی مسجد کا امام یا خطیب ہے تو اسے مسجد نبوی کے امام اور خطیب حضرت محمد الرسول اللہ کو دیکھنا ہے۔ اگر کوئی میدان جنگ کا سپہ سالار ہے تو میدان بدر و احد کے سپہ سالار کو دیکھو۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے رسول کی ذات کو ایک بہترین نمونہ بنا کر تمہارے سامنے رکھا ہے، لہذا تم زندگی گزارتے ہوئے تم رسول کے اسوے کو اس نمونے کو سامنے رکھ کر اس نمونے کو فالو کرو۔ اور یہ چیز زندگی کے کسی خاص چیز کے بارے میں نہیں ہے کہ فلاں چیز میں کرو، فلاں چیز میں نہ کرو، فلاں کام میں رسول کی کے اسوے کو اپناؤ، فلاں کام میں نہ اپناؤ، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے پوری حیات طیبہ کو نمونہ بنا کر پیش کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز میں جو انداز اختیار فرمایا ہے، مثلا آپ کے کھانے کا انداز، پینے کا انداز، سونے کا انداز، خوشی منانے کا انداز،
تجارت کرنے کا انداز، لوگوں سے ملنے کا انداز، اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کا انداز، آپ نے جس کام میں جو اسٹائل آپ کا تھا، اسوہ کسے کہتے ہیں؟ اسوہ کہتے ہیں آپ کے اسٹائل کو، آپ کی نجی زندگی کا جو اسٹائل تھا اسی کا نام اسوہ ہے۔ تو جس کام میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسٹائل اختیار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک کے لیے اب اللہ کی پسند یہ ہے، اللہ کی پسند اب یہی ہے، اور اللہ کی پسند تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ حالات بدلنے سے، ماحول بدلنے سے، زمانے کے طور طریقے بدلنے سے، سوسائٹیوں کے انداز بدلنے سے، خاندانوں کے رنگ اور ڈھنگ بدلنے سے، انسان کے مالی حالات بدلنے سے، انسانی سوچ بدلنے سے، انسانی فکر بدلنے سے، اس سے اللہ کی پسند نہیں بدلنے والی ہے۔ اللہ کی پسند وہی ہے جو رسول کا طریقہ ہے، جو رسول نے جو کام جس انداز میں کیا ہے، اب قیامت تک کے لیے اللہ کو وہی طریقہ پسند ہے۔ اب اگر کوئی آدمی حالات اور زمانے کے لحاظ سے اللہ کے نبی کے طریقے سے الگ کسی طریقے پر چلتا ہو، اور ساری دنیا اس طریقے پر چل رہی ہے، لہذا ہم نے بھی اس طریقے کو اپنا لیا، اور ساری دنیا وہی طریقے کو پسند کرتی ہے، لیکن وہ طریقہ رسول کے طریقے کے خلاف ہے۔ چاہے وہ طریقہ کاروبار میں اپنایا گیا ہو، چاہے وہ طریقہ خوشی کے منانے میں اپنایا گیا ہو، چاہے وہ طریقہ غم کے منانے میں اپنایا گیا ہو، چاہے وہ طریقہ زندگی کے کسی شعبے میں اپنایا گیا ہو، اور ساری دنیا ایک طرف ہے اور رسول کا طریقہ بالکل الگ ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کو ساری دنیا کے طریقے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم کو تو وہی اسٹائل، وہی انداز، وہی ڈھنگ، وہی طریقہ پسند ہے جو ہمارے نبی کو پسند تھا۔ تو میں بات یہاں سے کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کو ایک نمونے کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ نمونہ سامنے رکھ کر تم زندگی گزارو۔ اللہ کا جو منشا تھا، اللہ کا جو مقصد تھا، اللہ جو چاہتا تھا، اس کو عملی طور پر اللہ کے نبی نے کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اب ہم نے تمہارے لیے بہترین نمونہ تمہارے رسول کی ذات عالی کے اندر رکھا ہے، لہذا اب تم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے اس نمونے کو سامنے رکھ کر گزارو۔ اگر تم بیٹے ہو تو رسول اللہ کو دیکھو، اگر تم باپ ہو تو آمنہ فاطمہ کے باپ کو دیکھو، اگر تم بیٹے ہو آمنہ کے بیٹے کو دیکھو، اگر تم شوہر ہو عائشہ کے شوہر کو دیکھو، اگر تم حاکم ہو تو مکے کے حاکم کو دیکھو، اگر تم فوجی سردار ہو تو بدر و حنین اور بدر و احد کے جنرل کو دیکھو۔
اگر تم مسجد کے امام ہو تو مسجد نبوی کے امام کو دیکھو، اگر تم دلہے بنے ہو عائشہ کے دلہے کو دیکھو، اگر تم دلہے بنے ہو تو تم خدیجہ کے دلہے کو دیکھو، اگر تم سسرے ہو تو محمد الرسول اللہ کو دیکھو، اگر تم داماد ہو ابو بکر و عمر کے داماد کو دیکھو۔ اللہ کے رسول کی زندگی کے ہر گوشے کو ہمارے سامنے رکھ دیا گیا، اور ایک انسان جتنے ادوار سے، جتنے دور سے اپنی زندگی میں گزرتا ہے وہ تمام دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اور آپ نے بحیثیت بیٹا جو ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، بحیثیت باپ آپ نے جو انداز اختیار کیا ہے، بحیثیت ایک داماد سسرال والوں سے جو برتاؤ آپ نے کیا ہے، بحیثیت ایک خسر آپ نے دامادوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے، بحیثیت ایک شوہر آپ نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ماننے والی امت ہر روپ میں ان کا غلام نظر آئے، ہر روپ میں ان کا غلام نظر آئے، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو، چاہے وہ داماد کی شکل میں ہو، چاہے وہ خسر کی شکل میں ہو، چاہے وہ تاجر کی شکل میں ہو، چاہے وہ امام کی شکل میں ہو، چاہے وہ حاکم کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، کسی رنگ اور روپ میں ہو، لیکن وہ نظر تو آئے محمد رسول اللہ کا غلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی فرمایا کہ ہم نے تمہارے رسول کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر پیش کیا ہے، اور رسول تمہیں جس بات کا حکم کرے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اسے تم مضبوطی سے پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول تمہیں جس چیز سے منع کرے تم اس چیز سے رکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے کسی شعبے میں بھی ہمیں ہماری مرضی کے تابع نہیں رکھا ہے کہ بھائی تم اپنی مرضی سے جو چاہے کرو۔ آج ہم لوگ رسول کے اسوے کو، رسول کے نمونے کو، رسول کی سیرت کو، رسول کے طریقے کو، رسول کے فرمان کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، چاہے وہ جینا ایک بیٹے کے روپ میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ جینا ایک باپ کے روپ میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ جینا ایک سسرا ایک داماد ہونے کے روپ میں کیوں نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جی کر کس حد تک کامیاب ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے جی کر کس حد تک مطمئن ہیں، ہم اپنی مرضی سے جی کر کس حد تک سکون میں ہیں۔ چلو ہم رسول کی مرضی کے مطابق نہیں جی رہے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں کہ صاحب ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، تو ہر آدمی خود غور کر کے دیکھ لے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جیتے ہوئے کہاں تک کامیاب چل رہے ہیں۔ کیا ہم ایک بیٹے کے روپ میں سکون میں ہیں؟ کیا ہم ایک باپ کے روپ میں اطمینان میں ہیں؟ کیا ہم ایک شوہر کے روپ میں چین اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ایک تاجر کے روپ میں دلی چین اور آرام ہمیں حاصل ہے؟ اور پھر مرضی سے جینے کا کیا مطلب ہے؟ ایک گھر میں کئی لوگ رہتے ہیں، ایک گھر میں باپ بھی رہتا ہے، ماں بھی رہتی ہے، بیٹا بھی رہتا ہے، بہو بھی رہتی ہے، بیٹی بھی رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ گھر میں کس کی مرضی چلے؟ مرضی چلے تو کس کی چلے؟
باپ یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی چلے، کہ ہر چیز میں میری مرضی چلے۔ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ گھر کے سارے لوگ اتفاق کریں۔ کیا ہمارے اپنے گھرانوں میں ہر کام ہماری اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ باپ چاہتا ہے میری مرضی چلے، خود اس کی جیون ساتھی اس کی مخالفت کرتی ہے کہ بھائی آپ کی اس بات سے مجھے اتفاق نہیں، آپ کی اس ضد سے مجھے اتفاق نہیں ہے، آپ کی اس ہٹ دھرمی سے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ خود بیوی متفق نہیں ہے، کہیں بچے متفق نہیں ہیں، کہیں بہو متفق نہیں ہے، کہ ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی مرضی کے مطابق ہو، میں چاہتا ہوں میری مرضی کے مطابق ہو۔ باپ چاہتا ہے میری مرضی کے مطابق ہو، ماں چاہتی ہے میری مرضی کے مطابق ہو، بیٹا چاہتا ہے میری مرضی کے مطابق ہو، بہو چاہتی ہے میرے خیالات کدھر جائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، آپ کی مرضی سے میں اتفاق نہیں کرتا، میری مرضی سے آپ اتفاق نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی مرضیوں کے حوالے نہیں کیا، ہمیں اپنی مرضی کے حوالے نہیں کیا کہ آپ میری مانیں، کوئی ضروری نہیں، میں آپ کی مانوں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ شوہر بیوی کی مانے، کوئی ضروری نہیں ہے، بیوی شوہر کی بات سنے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا اختلاف، انتشار، نفرت، عداوت، ایک دوسرے کی کاٹ، اور یہی کچھ ہمارے گھرانوں میں آج ہو رہا ہے، یہی کچھ ہمارے گھرانوں میں ہو رہا ہے۔ اگر پورا گھر اس بات پر اتفاق کرے کہ نہ مرضی آپ کی نہ مرضی میری، کہ آپ میری بھی مت سنیے، آپ کی میں بھی نہیں سنتا، البتہ آپ اور میں، تم اور ہم سب اللہ کی سنیں، رسول کی سنیں، دین کی مانیں، قرآن کی مانیں، اس بات میں کتنا اتفاق ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس بات پر بضد ہو کہ بھئی یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کو تم بھی مانتے ہو، اللہ کو میں بھی مانتا ہوں، مانو اللہ کی بات، یہ بات رسول کی ہے، میری بھی نہیں، آپ کی بھی نہیں، تمہاری بھی نہیں، ہماری بھی نہیں، ہم سب مل کر اس کی مانیں جس کو ہم سب مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ رکھا ہے کہ تم سب اس بات پر متفق ہو جاؤ کہ ہم سب کو رسول کے طریقے پر چلنا ہے، ہم سب کو رسول کے طریقے پر چلنا ہے، ہم سب کو رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ جب آدمی اس بات پر اتفاق کرے تو زندگی میں خیر آتا ہے، بہتری پیدا ہوتی ہے، اتفاق رائے پیدا ہوتی ہے۔ میں بار بار آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بہن سسرال میں انتشار اور اختلاف کے بعد گھر لا لی گئی تھی، عرصے دراز گزر گیا، بہن گھر میں ہے اور دونوں طرف سے خاموشی ہے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد سسرال والوں کی جانب سے پیشکش ہوئی کہ بھئی کسی طرح سے کمپرومائز کر لیں، صلح کر لیں۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر ان سے یہ کہا کہ بیٹا ان کے سسرال والوں کی جانب سے صلح کی پیشکش ہوئی ہے، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ سے کہا کہ میں 1 منٹ کے لیے صلح کے لیے تیار نہیں ہوں، کہ اب دوبارہ بھیجنے کا کوئی ارادہ میرا نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے والد نے کہا کہ بیٹا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ کمپرومائز میں بہتری ہے، خیر ہے، صلح کر لو، انتشار ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، دنیا میں اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن اختلاف کے بعد تم صلح کر لو، کمپرومائز کر لو، ایک دوسرے کا بولا چالا معاف کر لو، قرآن تو یہ کہتا ہے۔ جیسے ہی ان کے والد نے یہ کہا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے چلے گئے، جا کے اپنے کمرے میں بیٹھ گئے، رات گزر گئی، صبح ہوئی، صبح تیار ہو کے جانے لگے۔ والد صاحب نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دی اور اس کے بعد پوچھا کہ بیٹا رات میں نے تمہارے سامنے ایک بات رکھی تھی اور تم تیش میں جوش میں اٹھ کے چلے گئے اور کوئی جواب میری بات کا آپ نے نہیں دیا، اور اب تم باہر جا رہے ہو، مجھے ان کو جواب دینا ہے، کیا جواب دوں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابا جان، آپ نے میرے سامنے اللہ کی بات رکھی اور آپ نے خود کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ صلح میں خیر ہے، اس کے بعد کیا مجھے پھر رائے دینے کا حق ہو سکتا ہے کہ آپ میرے سامنے اللہ کی بات رکھیں اور اس کے بعد پھر میں انکار کروں کہ نہیں صلح نہیں ہو سکتی؟ پہلے تو میں نے مخالفت کی ہے، لیکن میری مخالفت کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ صلح میں خیر ہے، میں خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا۔ جب مسئلہ اللہ کے حکم کا آ گیا، جب بات اللہ کی آ گئی، تو پھر اب میری رائے کی کیا اہمیت ہے؟ تو اگر ہمارے گھرانوں میں ہر آدمی کا مزاج یہ ہو کہ جب بات سامنے اللہ کی آ جائے کہ بھائی یہ اللہ کی بات ہے، اگر ہمارے گھر میں کسی مسئلے پر یہ بات پیدا ہو جائے کہ بھائی رسول تو یہ کہتے ہیں اور ہمارا کہنا رسول کے کہنے کے خلاف ہے، ہماری سوچ فرمان رسول کے خلاف ہے، ہمارے ارادے فرمان رسول کے خلاف ہیں، ہماری تمنائیں فرمان رسول کے خلاف ہیں، ہماری آرزویں فرمان رسول کے خلاف ہیں، ہمارے ارادے فرمان رسول کے خلاف ہیں، کیا ایک غلام ہونے کے ناطے ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم فرمان رسول سامنے آ جانے کے بعد اپنا سر جھکا دیں؟ کیا ہمارا یہ مزاج ہے آج؟ اگر ہمارا مزاج یہ ہوتا تو ہم کبھی کسی معاملے کو لے کر عدالت کی سیڑھیاں نہیں چڑھتے تھے۔ اگر ہمارا مزاج رسول کی بات کو ماننے کا اور ایک حقیقی غلام کی غلامی کے جوہر ہمارے اندر ہوتے تو ہم ہر مسئلے کو رسول کے فرمان میں تلاش کرتے، اور جب ہمارے سامنے بات آ جاتی کہ بھائی رسول کا یہ فرمان ہے، جب ہمارے سامنے یہ بات آ جاتی کہ رسول نے اس معاملے میں ہمیں یہ ہدایت دی ہے، غلام جو ہوتا ہے وہ سر جھکا دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے رسول کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی چلانے کی اجازت نہیں دی۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کا دور ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روم کی حکومت سے مسلمانوں کا جنگ بندی کا معاہدہ ہوا،
کہ بھئی اتنے سال تک تمہارے اور ہمارے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. ایک وقت طے ہو گیا، تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں سن فلاں تاریخ تک آپ کے اور ہمارے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. لہذا جنگ بند ہو گئی. اب وہ تاریخی کی میعاد، وہ میعاد ختم ہونے کے قریب ہو گئی کہ جنگ بندی کی جو تاریخ تھی اب وہ ختم ہونے کے بالکل قریب آ گئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصوبہ بنایا کہ صاحب ادھر تاریخ ختم ہوتے ہی فوراً حملہ کرو ان کے اوپر. لہذا انہوں نے اپنی فوجیں بھیجی سرحد کے قریب، اور جیسے ہی تاریخ ختم ہوئی تو جنگ بندی کی جو معاہدہ ہوا تھا، جو تاریخ تھی وہ ختم ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر دیا. اور وہ لوگ حضرت امیر معاویہ کے اس منصوبے سے غافل تھے. نتیجے میں کئی علاقے فتح ہو گئے، لیکن ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح پہ فتح حاصل کر رہے ہیں. ایک صحابی رسول کو اطلاع ملی کہ ایسا ایسا ہوا، تو انہوں نے رخت سفر باندھا اور اس علاقے میں پہنچے جہاں پر اسلامی فوجیں فتح حاصل کر رہی تھی. اور یہ صحابی اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے ان لوگوں کو آواز دے رہے تھے وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے اس طرح کا طرز عمل اپنانے سے منع کیا ہے کہ کسی کو غفلت میں رکھ کر حملہ کیا جائے. انہوں نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنایا، حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کیا واقعتاً یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے؟ میں نے کہا کہ بے شک یہ حضور کا فرمان ہے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا میرے علم میں اللہ کے نبی کا کی یہ حدیث نہیں تھی، حضور کا یہ فرمان میں نہیں سنا تھا. اگر سنتا ہوتا تو میں اس طرح کا اقدام نہیں کرتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام علاقے جو فتح کیے تھے تمام کے تمام واپس کر دیے اور اپنی فوجوں کو واپس کر دیا. غلامی کا حق ہوتا ہے. غلام اسے کہتے ہیں جو نبی کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کا گلا دبا لے، اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ لے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہی فرمایا کہ تمہارے سامنے ہم نے تمہارے رسول کی ذات کو نمونہ بنا کر پیش کیا ہے. اور رسول کا جو اسوہ ہے، رسول کا جو طریقہ ہے، رسول کا جو انداز ہے، تم اس انداز کی مخالفت کر کے زندگی گزار کر کبھی خدا کے محبوب نہیں بن سکتے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ان مسلمانوں سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے نور نظر بنو، تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عنایات الہی تمہارے اوپر برسے، اللہ کی رحمتوں کی تمہارے اوپر بارش ہو، اگر تم خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے فَاتَّبِعُونِي کہ وہ آپ کی اتباع کرے، وہ آپ کی پیروی کرے، وہ آپ کی غلامی کرے. تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، تب جا کر اللہ ان سے محبت کرے گا. مخالفت رسول
طریقہ رسول کی مخالفت، سنت رسول کی مخالفت، اسوہ رسول کی مخالفت، سیرت رسول کی مخالفت کر کے اگر آدمی یہ سمجھے کہ اللہ کی محبت مل جائے گی تو یہ خام خیالی میں جینا ہے، یہ خام خیالی ہے۔ اللہ کے محبوب کو نمونہ بنا کر سامنے رکھ کر فرمایا کہ تم ان کی پیروی کرو اور ان کی اتباع میں اللہ کی محبت پوشیدہ ہے۔ تم رسول کی مخالفت کر کے اللہ کے محبوب کبھی نہیں بن سکتے، رسول کی مخالفت کر کے جنت کا تصور خام خیالی ہے۔ کیا جواب ہے ان کے پاس اس آیت کریمہ کا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، محبت رسول کافی ہے؟ کیا جواب ہے اس آیت کا جس میں اللہ کے نبی کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا اے محمد علیہ السلام آپ مسلمانوں سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت رسول کی اطاعت میں پوشیدہ ہے، اللہ کی محبت اطاعت رسول سے ملتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی مرضی کا جینا جیتا ہے، اپنا ہر کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، سیدھی بات ہے کہ وہ رسول اللہ کی سیرت اور آپ کے اسوے کے خلاف جا رہا ہے، آپ کے اسوے کے خلاف جا رہا ہے، آپ کے اسوے کے اگینسٹ جا رہا ہے، اور بعض چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا کہ اس میں صاحب رسول کا طریقہ چاہیے۔ جیسے باپ کا انتقال ہوا یا گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو آدمی ایک ایک چیز معلوم کرتا ہے کہ مول صاحب اب کیا کرنا، اب کیا کرنا، نہلانا کیسا، دھلانا کیسا، کفنانا کیسا، خبر کتنی کھودنا، تمام چیزوں میں آدمی یہ چاہتا ہے کہ صاحب سنت کے مطابق میں اپنے باپ کی تجہیز و تکفین کروں، سنت کے مطابق رسول کے طریقے کے مطابق اپنے باپ کو دفناؤ تاکہ اس کے زندگی کا آخری جو کام ہے وہ رسول کے طریقے پر ہو، کہ انتقال کے بعد لٹائیں تو کیسے لٹائیں، نہلائیں تو کیسے نہلائیں، کفنائیں تو کیسے کفنائیں، دفنائیں تو کیسے دفنائیں۔ اور اس امید پر کرتا ہے کہ صاحب اگر یہ سب چیزیں سنت کے مطابق ہو گئی تو میرے باپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور اسی گھر میں جس گھر میں انتقال ہوا تھا ایک ایک بات پوچھ کر کی گئی تھی کہ بھئی رسول کا اس میں طریقہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے، جب پانی نہلانے کا مسئلہ ہوتا ہے تو بیری کے پتے کے لیے گھوم کے پھر کے آدمی تلاش کر کے لاتا ہے کہ صاحب بیر کا پتا ڈال کے نہلانا ہے۔ جنازے کی نماز کی صفوں میں لوگ چلاتے بھائی کتنے ہیں، بولے 4 ہیں، نہیں 5 کرو، نہیں بھائی 6، نہیں 7 کرو۔ کیوں بھائی؟ حضور کو طاق بہت پسند تھا۔ اسی گھر میں 2 مہینے 3 مہینے کے بعد شادی ہوتی ہے، اسی گھر میں 2-3 مہینے کے بعد شادی ہوتی ہے۔ کوئی کسی مولوی کو پوچھتا ہے کہ مول صاحب سنت کیا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے کہ رسول کا طریقہ کیا ہے کہ میں دلہا بنوں تو کیسے بنوں؟
مہندی لگاؤں نہ لگاؤں، ہلدی منہ کو تھوپ لوں یا نہ تھوپ لوں، عورتوں کی طرح منجے بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، کوئی پوچھتا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے؟ اسی گھر میں دو کام ہو رہے ہیں، ایک موتا ہے، ایک شادی ہے۔ موتا میں تو پوچھ پوچھ کر کیا جا رہا ہے، شادی میں کوئی بولنا بھی چاہے تو اس کو دیکھ کر بڑا غصہ آتا ہے کہ صاحب یہ تو ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، کم سے کم آج تو خاموش بیٹھ جاتے۔ دل تو ایسا چاہ رہا تھا کہ ان کو بلانا ہی نہیں، لیکن کیا کریں، بابا کے بھائی ہے اس لیے بلائے ہیں، اماں کے بھائی ہے اس لیے بلانا پڑا، ورنہ ان کو تو بلانے کو بھی طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، انہوں آئے تو ایسی ہوتا۔ ارے یہی ماموں چچا سے باپ کے مرتے وقت میں ماموں چچا سے تو سنتیں پوچھ رہا تھا، یہی ماموں سے سنت پوچھ رہا تھا، یہی چچا سے سنت پوچھ رہا تھا، یہی تایا سے سنت پوچھ رہا تھا، یہی بھائی سے رسول کا طریقہ پوچھ رہا تھا۔ آج وہی بھائی، وہی ماموں، وہی چچا، وہی تایا رسول کا طریقہ تجھے بتا رہا ہے، تو آج وہ تایا ماموں چچا اچھا نہیں لگ رہا۔ دو رنگی پن، دو رنگی پن۔ آؤ اس دو رنگی پن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں کہوں تو برا لگے، لیکن قرآن کا کی بات ہے۔ پہلا پارہ اٹھاؤ، پہلے پارے کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دو رنگی مسلمانوں کے بارے میں جو دوگلی پالیسی اختیار کرتے ہیں کہ غم میں سنت تھامتے ہیں، خوشی میں سنت کو دھکے مار کے نکالنے والے، موتا میں رسول کے طریقے کو تلاش کرنے والے، اور خوشی میں رسول کے طریقوں کی مخالفت پہ اتر آنے والے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے حالات بیان کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ بنی اسرائیل کا کے حالات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو، اللہ کی کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو، اللہ کی بعض باتوں کو مانتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض باتیں تمہیں پسند نہیں ہیں۔ گویا قرآن کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایک کو نہیں مانتے، قرآن کی ایک آیت کو مانتے ہو، ایک آیت کو نہیں مانتے، رسول کی ایک بات مانتے ہو، ایک بات کو نہیں مانتے، رسول کے ایک طریقے کو اپناتے ہو، ایک طریقے کو دھتکارتے ہو۔ کچھ کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں، کچھ کو قبول کرتے ہو، کچھ کو نہیں، کچھ تمہارے نزدیک رسول کا صحیح، کچھ تمہارے نزدیک نعوذ باللہ رسول کا غلط، کہیں رسول کی مرضی، کہیں تمہاری مرضی، کہیں اللہ کی مرضی، کہیں تمہاری مرضی۔ کیا اس کا نام مسلمان ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض باتوں کو مانتے ہو، بعض کو نہیں، بعض پہ ایمان لاتے ہو، بعض پہ نہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اللہ نے فرمایا ایسا کرنے والوں کی جزا اور سزا کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو آدھے ادھر آدھے ادھر، تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر، اسلام کی بعض باتوں کو ماننا، بعض کو نہیں، رسول کی بعض باتوں کو ماننا، بعض کو نہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، کیا جزا ہونی چاہیے ان کی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرنے والوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ذلت کی مار مارے گا. الا خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی کی زندگی جئیں گے، ذلت کی زندگی جئیں گے، بے عزتی کی زندگی گزاریں گے. ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، کہ انہیں دردناک عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا جو دو رنگی بن کے جیتے ہیں. بعض باتوں کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے. جبکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، تھوڑا اندر تھوڑا باہر، یہ چلے گا یہ نہیں چلے گا. اگر تم رسول کے غلام ہو، تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، آئیڈیل کے طور پر رسول کی ذات کو تمہارے سامنے رکھ دیا. اگر تم بیٹے ہو، رسول کو دیکھو کہ بیٹے کے روپ میں رسول کیسے تھے. اگر تم باپ ہو تو باپ کے روپ میں رسول کیسے تھے، تم رسول کو دیکھو. اگر تم شوہر ہو تو رسول شوہر کے روپ میں کیسے تھے، رسول کو دیکھو. اگر تم تاجر ہو تو رسول تاجر کے روپ میں کیسے تھے، تم دیکھو. اگر تم خاندان کے بڑے ہو تو رسول خاندان کے بڑے کے روپ میں کیسے تھے. اگر تم محلے کے بڑے ہو تو نبی محلے کے بڑے کے روپ میں کیسے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں علل اعلان اس بات کو فرما دیا کہ ہم رسول کو نمونہ بنا کر تمہارے سامنے رکھ دیا. اگر تم غلام ہو تو آقا کے طریقے پر چلو. تمہارے سامنے رسول کو آئیڈیل کے طور پر ہم نے رکھ دیا. اب زندگی گزارو تو اس آئیڈیل کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. اور مرضی چلانے والا کبھی غلام نہیں ہوا کرتا. ماننے والے کو غلام کہتے ہیں، مرضی چلانے والے کو غلام نہیں کہتے. نوکر کسے کہتے ہیں؟ سیٹ کی بات مانے. نوکرانی کسے کہتے ہیں؟ سیٹانی کی بات مانے. نوکر بھی ہو دکان میں مرضی بھی چلائے، نوکرانی بھی ہو گھر میں مرضی بھی چلائے، ایسا تو نہیں ہوتا. اگر نوکر ہے تو اس کو بحیثیت نوکر پوری ذمہ داریاں اسے نبھانا ہے. آنا بھی سیٹ کی مرضی سے ہے، جانا بھی سیٹ کی مرضی سے ہے، کام بھی اس کی مرضی سے کرنا ہے. جب 2 کوڑی کا نوکر جو کبھی بھی نکل کے چلے جا سکتا ہے، اس کے جیسے 50 نوکر ہمیں مل جائیں گے، ہمارے جیسے 1000 سیٹ اسے مل جائیں گے. جب ایسا نوکر اس جیسے جو 1000 مل سکتے ہیں اس پر ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، اور ہم جیسے 100 سیٹ اسے مل جائیں گے، وہ ہماری مان کے چلتا ہے. جبکہ آقا دو جہاں کا مسئلہ ایسا ہے کہ نہ آج سے پہلے کبھی ملے تھے، نہ آج کے بعد کبھی ملیں گے. اگر ان کے در سے دھتکار دیے گئے، اگر اس در سے نکال دیے گئے، تو پھر کوئی در نہ دنیا میں ہے نہ آسمان میں. ان کی کس حد تک ماننا ہے؟ پھر حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا نام دنیا بہت لیتی ہے. کاش ان کی ایک بات مان گئے ہوتے، کاش ان کی ایک بات مان گئے ہوتے. انہی کی تعلیمات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جس کے دامن نہ چھوڑنے کی لوگ قسمیں کھاتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کا دامن ہاتھوں میں رہے، ضرور رہے، نہ چھوڑے دامن، لیکن بات بھی تو مانے. جس سے اتنی محبت ہو، جس سے اتنا تعلق ہو کہ جس کا دامن 1 منٹ کے لیے چھوڑنے تیار نہیں ہے، اس کی بات کتنی ماننا چاہیے.
حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم اپنے آپ کو اللہ کے ایسے حوالے کر دو. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم اپنے آپ کو اللہ کے ایسے حوالے کر دو جیسے مردہ اپنے آپ کو غسال کے حوالے کر دیتا ہے. مردے کو لے جا کے رشتہ دار جب غسال کے حوالے کر دیتے ہیں تو اب غسال مردے کو کبھی الٹ رہا ہے، کبھی پلٹ رہا ہے، کبھی اوندھے، کبھی چٹے، کبھی سامنے سے اٹھا رہا، کبھی پیچھے سے اٹھا رہا، گرم ڈال رہا، ٹھنڈا ڈال رہا. کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں مردے کی جانب سے. اس نے اپنے آپ کو غسال کے حوالے کر دیا. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم اللہ کے بندے ہو، رسول کے غلام ہو، تو تم اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے ایسے حوالے کر دو جیسے مردہ اپنے آپ کو غسال کے حوالے کر دیتا ہے. جیسے غسال کے سامنے مردے کی کوئی مرضی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بندے کی کوئی مرضی نہیں، رسول کے غلام کی کوئی مرضی نہیں. جب بات آ جائے رسول کی، جب بات آئے ہمارے سامنے اللہ کی کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، جب بات آ جائے ہمارے سامنے رسول کی کہ بھئی یہ رسول کا ارشاد ہے، لوگ بولتے ہے مگر. کیا مطلب ہے مگر؟ کیا مطلب؟ وہ سب ٹھیک ہے مگر ہم نہیں ہے، نہیں بول رہے مگر. کیا مطلب اس کا؟ سیدھا سیدھا آپ بغاوت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں عظمت رسول نہیں ہے، آپ کے دل میں فرمان رسول کی اہمیت نہیں ہے. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے لیے ہم نے تمہارے رسول کی ذات کو نمونہ بنا دیا. اب تمہاری زندگی کا ہر کام اس نمونے کو دیکھ کر ہونا چاہیے، چاہے وہ کام خوشی کا ہو، چاہے وہ کام غم کا ہو، چاہے وہ کام میں فائدہ ہو رہا ہو، چاہے وہ کام میں نقصان ہو رہا ہو. اگر تم رسول کے غلام ہو تو تمہیں اس اسوے کو فالو کرنا ہوگا. وہ جو آواز لگائی جا رہی ہے گلی گلی میں کہ صاحب محبت رسول کافی ہے، اطاعت ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کو ضروری نہیں ہوگا، لیکن جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو رسول کی اطاعت ضروری ہے. جو رسول پر ایمان رکھتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ رسول نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس کو میری سنت سے تعلق نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. جسے میرا طریقہ پسند نہیں اس کی ذات مجھے پسند نہیں. اللہ کے نبی کو نمونے کے طور پر اللہ کے نبی نے سامنے رکھا، اللہ نے سامنے رکھا. مسجد نبوی میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آئے، جلدی جلدی وضو کیا، جلدی جلدی وضو کر کے جلدی جلدی نماز پڑھی، جلدی نماز سے فارغ ہو کے آ کے حضور کے پاس بیٹھ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، فصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھو. وہ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آئے، آ کے بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھو. پھر گئے، پھر پڑھے، پھر پڑھ کے آ کے بیٹھے. حضور نے فرمایا جاؤ نماز نہیں پڑھی، تم نے نماز پڑھو. 2-3 مرتبہ ہونے کے بعد انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ نماز ہی تو پڑھ کے آ رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز پڑھنے والے سے یہ فرمایا
نماز ایسی پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. نماز ایسی پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو کہ میں کیسی نماز پڑھتا ہوں. دیکھا نہیں آپ نے کیسی سپر فاسٹ نماز لوگ پڑھتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھیے نہ رکوع سنت کے مطابق، نہ سجدہ سنت کے مطابق، نہ تحیات میں انداز سنت کے مطابق چل رہا ہے. ایک صاحب نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت نہیں ہوتی، دوسرے صاحب 6 پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ایک صاحب کی 1 مکمل نہیں ہوتی، دوسرے صاحب 2 سنت بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کر لیتے ہیں، مسجد سے باہر بھی چلے جاتے ہیں. کوئی لحاظ ہے ہم لوگوں کو نماز پڑھتے وقت میں کہ بھئی سجدہ سنت کے مطابق کیسا کرنا ہے، ہمارا رکوع سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ہمارا قیام میں کھڑے ہونا سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، ہمارا سجدہ جو ہوتا ہے وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کبھی احساس ہوا؟ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں رسول کے طریقے کی چھاپ کو پسند کرتا ہے. اگر وہ طریقہ اس میں نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں ہے تو اصل ہی غائب ہے اس کے اندر سے. اصل میں آپ کو جھکانا، اٹھانا، سجدے میں گرانا یہ مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی ادائیں اس میں پائی جائیں، غلامی کے انداز اس میں نظر آئے، اطاعت کے جذبے اس میں نظر آئیں، فرما برداری کے طریقے اس میں نظر آئیں، اپنی چھوڑ کر نبی کی مرضی پر چلنے کے انداز نظر آئے. اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر غلامی کی جھلکیں نظر آئے، غلامی کی جھلکیاں نظر آئے کہ اس میں رسول کی غلامی کی جھلکیاں ہیں یا نہیں، اس نے اپنی چھوڑا یا نہیں چھوڑا. اللہ جو چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تو اپنی چھوڑ، تیری اپنی کچھ نہیں. مسلمان جو کہتے ہیں، آپ حدیث اٹھا لیجئے، قرآن اٹھا لیجئے، آپ دیکھیے مسلمان کسے کہتے ہیں. مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنی ہر چیز سے وڈرا ہو جائے، اپنی ہر چیز سے، ہر چیز سے، اپنی خواہشات سے، تمناؤں سے، آرزوؤں سے، ارادوں سے، ہر چیز سے وڈرا ہو کر اللہ کی، رسول کی ماننے کا اقرار کرے، اس کا نام مسلمان ہے. کہ اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، اس کی اپنی کوئی تمنا نہیں، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں. ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق، ہر چیز رسول کی مرضی کے مطابق. اسی کا نام مسلمان ہے. اللہ کو بھی مانے، اپنی بھی چلائے، پھر اللہ کا اپنے غلام کیا؟ اللہ کا کیا مطلب؟ بندے کا کیا مطلب؟ مسلمان اسے نہیں کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو مانے، نہیں، اللہ کی بھی مانے. صرف اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلتا، اللہ کی بھی ماننا پڑے گا. صرف رسول کو ماننے سے نہیں چلتا، رسول کی بھی ماننا پڑے گا. دونوں چیزوں کو ماننے والے کا نام مسلمان ہے. اللہ کو اللہ کی، رسول کو رسول کی. آج ہمارے پاس اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، باقی 2 چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی، رسول کی. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم رسول کے اسوے کو فالو کرو، رسول کے طریقے پر چلو۔ رسول کے طریقے کا ٹھپا جب تک تمہارے عمل پہ نہیں لگتا، وہ عمل تمہارا میرے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ کسی بھی آفس میں آپ کام کراتے ہیں تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب اسٹامپ لگائیے۔ ارے صاحب گورنمنٹ پیپرز ہیں، پھر بھی اسٹامپ کی کیا ضرورت ہے؟ بولے نہیں صاحب اسٹامپ ضروری ہے، بغیر اسٹامپ کے کام نہیں چلتا۔ تو ہر عمل کے اوپر سنت رسول کا ٹھپا ہونا ہے۔ سنت رسول کا جب تک مہر اس پہ نہیں لگتا، اب اس عمل پہ لاکھوں آپ خرچ کر لیں، اللہ کے پاس وہ پسندیدہ نہیں ہے، ویلو نہیں ہے اس کی۔ بولے صاحب میں تو 1 لاکھ روپے خرچ کرا، 2 لاکھ خرچ کرے ہوں گے آپ، کون کرو بولے تھے آپ کو؟ 10 لاکھ خرچ کرے ہوں گے، کروڑوں روپے برباد کیے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ جس میں کروڑوں روپے برباد ہوئے، کیا اس میں رسول کی مرضی بھی تھی؟ کیا وہ سنت رسول تھا؟ کیا اس سلسلے میں آقائے دو جہاں کی کوئی ہدایت تھی؟ کیا اس سلسلے میں رسول اللہ کا کوئی فرمان تھا؟ بولے صاحب رسول کا فرمان تو نہیں تھا مگر ہماری خوشی تھی۔ آپ کی خوشی سے آپ کی خوشی دین نہیں بنتا، آپ کی خوشی دین نہیں بنتا۔ دین وہی ہے جو رسول نے فرمایا ہے۔ دین میں مرضی نہیں چلتی، دین میں اللہ کی غلامی چلتی ہے، مرضی نہیں چلتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صاحب اگر دین میں مرضی چلتی ہوتی تو میں مسا تلوے کے اوپر کرنے کے بجائے تلوے کے نیچے کرتا۔ جب مسا کرتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ موزے جو پہنے جاتے ہیں چمڑے کے، اس کے اوپر حکم یہ ہے کہ مسا کر لو، وضو کے وقت میں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر دین میں مرضی چلتی تو میں تلوے پہ اوپر مسا کرنے کے بجائے تلوے کے نیچے مسا کرتا۔ عقل سے سوچا جائے، دین میں اگر مرضی چلتی ہوتی تو گیس پاس ہونے کے بعد وضو میں جتنی چیزیں دھوئی جاتی ہے وہ دھونے کے بجائے جہاں سے گیس پاس ہوتی وہاں دھونا چاہیے۔ عقل کے اعتبار سے سوچا جائے، دین میں اگر عقل چلتی ہوتی تو گیس پاس ہونے کے بعد دھونا کہیں اور ہے، لیکن فرمان الہی یہ ہے وہاں نہیں دھونا ہے، دھونا کہیں اور ہے۔ دین میں عقل نہیں چلتی، دین میں مرضی نہیں، مرضی اللہ اور اس کے رسول کی چلتی ہے۔ اور اس اللہ اور اس رسول کی بات کو بغیر کسی اگر مگر کے ماننے والا ہی مسلمان ہے۔ بولے صاحب یہ بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی، ایسا کہیں کو تمہارے کو عقل نہیں ہے اس لیے بولے سن لو، ختم۔ آپ کو عقل نہیں ہے اسی لیے حکم دیا گیا ہے۔ بولے صاحب میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، آپ کو عقل ہے یا نہیں ہے یہ نہیں معلوم ہے، لہذا اللہ کی اور رسول کی بات مان لیجیے۔ دین کو عقل کے ترازو میں رکھ کر نہیں تولا جا سکتا، دین کو عقل کے سانچے میں رکھ کر نہیں دیکھا جا سکتا، اور دین کے احکام اور عقل ان دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آدمی کی عقل جہاں ختم ہوتی ہے، آدمی کی سوچ کی اڑان جہاں جا کے رک جاتی ہے، آدمی کی عقل کی اڑان جہاں جا کے بے بس ہو جاتی ہے، وہاں سے احکام الہی اور وحی الہی کا آغاز ہوتا ہے کہ صاحب آپ کو یہاں سے بات نہیں سمجھ میں آ رہی، لہٰذا یہ ہماری ہدایت ہے، اب اس پہ چلیے۔ اب پھر بولتا میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا، ارے بابا تیرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا اسی لیے حکم دیا گیا، پھر بولتا میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ایک اندھا بول رہا صاحب میرے کو رستہ نظر نہیں آ رہا، آپ ذرا میرے کو رستہ بتا دیجیے۔ اب وہ اندھے کو لے آ کے گلی سے سڑک پہ لے جا کے وہاں پار کرا دیا۔
بولے مول صاحب اب آپ کو سمجھ میں، بولے یہاں سے میں چلے جاتا ہوں. ٹھیک ہے چلے جاؤ بول کے راستہ بتا دیا. تو اندھا اگر اس راستے پہ چلے گیا تو منزل کو پہنچ جائے گا. اگر وہاں جانے کے بعد بولا کہ صاحب میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ یہاں کہیں کو لا کے میرے کو چھوڑے. ارے بابا تیرے کو نظر نہیں آ رہا اسی لیے تو لا کے یہاں چھوڑے، پھر بولتا یہاں کیوں چھوڑے؟ کوئی بات سمجھ میں آنے والی؟ ہماری صورتحال یہی ہے کہ جو چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آئی تھی اور ہماری عقل بے بس ہو گئی، ہماری اڑان ختم ہو گئی، ہماری فکروں کے دائرے محدود ہو گئے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے. اللہ نے حکم دیا یہ کرنا چاہیے، تو اب ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے. اب پھر بول رہا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا صاحب میرے کو، میری عقل میں نہیں آ رہی. ارے بیوقوف تیرے کو عقل میں نہیں آ رہا بول کے تو تب یہ بات سمجھائی گئی نہیں بولیں گے؟ یہی تو بولیں گے تم بیوقوف ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تبھی تم کو یہ بتایا گیا اب یہ کرو. پھر یہ کہنا کہ صاحب اب یہ میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ بات کوئی عقل میں آنے والی نہیں ہے. آپ یہی کہیں کیسا بیوقوف آدمی ہے یار، سمجھانے کے بعد میں بھی نہیں سنتا نہیں بولتے. اگر کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی بات لے کے آئے اور یہ کہے کہ صاحب یہ چیپٹر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اب آپ اس سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، آپ نے اسے بٹھا کر وہ پورا چیپٹر سمجھا دیا، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اب اس کے بعد میں یہ کوئی یہ سوال کرے کہ صاحب اس کے اندر یہ بات ایسی کہیں کو ہوں گی میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا. بالکل بیائی ہی ایسے ہی باتیں ہم لوگ دین کے معاملے میں کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، وہی کا مطلب ہی وہ ہے کہ جو بات انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اور انسانی سوچ میں جو بات نہیں آتی ہے، اس کی اڑان جہاں ختم ہو جاتی ہے، اللہ نے ہدایت دی کہ اب یہ کرو. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خداوند قدوس ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا